حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ، آپ کا دور اقدس ہے، دور خلافت ہے، بارشیں بند ہو گئیں، قحط پڑ گیا، اور اس قحط کی حالت میں لوگ بھوک اور پیاس کے قریب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا، صحابہ کو ساتھ لیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا محترم، انہیں بھی ساتھ لیا، صحابہ کرام کو ساتھ لیا، کھلے میدان کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب یہ دعا سنیں، یہ ہے عقیدہ اور نظریہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ جس رستے سے عمر گزرے شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ شیطان کا جو بد عقیدگی ہوتی ہے وہ شیطان کی چال ہوتی ہے، تو یہاں تو اس کا شائبہ نہیں، شک بھی نہیں پڑ سکتا کہ عمر بن خطاب کے عقیدے میں کہیں شیطان کی مداخلت ہوگی۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دے دی۔ اب عمر بن خطاب کھلے میدان کے اندر گئے، حضور کے چچا محترم حضرت عباس کو درمیان میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کرتے ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک نبینا فتسقینا۔ اے اللہ، اس سے پہلے جب ہمیں بارش کی ضرورت پیش آتی تو ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے اور تو ہمیں سیراب فرماتا، تو رحمت کی بارش نازل فرماتا۔ یہ جملہ پہلے ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی حضرت عمر فاروق کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا حضور کی ذات کا، یہ شرک نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مانگو، درمیان میں لوگوں کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اگر تیرا یہ عقیدہ اور نظریہ اور تیرا یہ خیال اگر ہم مان لیں تو عمر بن خطاب پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کو لائے ہیں، یعنی ھذا حدیث صحیح، حدیث بھی صحیح ہے۔ اور عمر بن خطاب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اپنا پہلا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ، اس سے پہلے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے اور تو اس وسیلے کو قبول فرما کر رحمت کی بارش نازل فرماتا۔ یہ عرض کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں یا اللہ، اس سے پہلے بارش کی ضرورت پیش آتی ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے اور تو قبول کرتا اور بارش کی اور رحمت کی بارش برسا دیتا۔ آج ہم نبی کے چچا کا وسیلہ لے کے آئے ہیں، آج بھی کرم کی برکھا برسا۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے۔ اس سے پہلے نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے، تو اس سے پتا چلا نبی پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ اگر کہو گے وسیلہ پیش کرنا شرک ہے تو سارے صحابہ کرام پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ یہ بخاری شریف ہے۔ عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں اور وہ خود سارے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اس سے پہلے جب بارش کی ضرورت پیش آتی ہم نبی کا وسیلہ پہ نبی نا اپنے نبی پاک کا وسیلہ پیش کرتے اور تو بارش فرما دیتا۔ پتہ چلا نبی پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ اور پھر عرض کی یا اللہ، آج ہم نبی پاک کے چچا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یہ ام رسول ہیں، حضور کے چچا محترم عباس ہیں، آج عباس کے وسیلے سے کرم کی برکھا برسا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں فیسقون، اللہ رب العزت نے اس وسیلے کو قبول کیا اور رحمت کی بارش نازل فرما دی۔ یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور یہ آگے اس کی ڈیٹیل پھر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کا اس طرح احترام کرتے تھے جیسے اپنے باپ کا کرتے ہیں، لوگوں تم بھی ان کا اسی طرح احترام کرو۔
اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہاں سمجھنے والی دو باتیں جو ہمارے عقیدے کے باب میں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ غیر نبی کا وسیلہ پیش کرنا بھی سنت صحابہ ہے۔ عقیدے کی بات ہے نا، تو اس کو بڑا سنجیدگی سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے نبی کا وسیلہ، ایک ہوتا ہے غیر نبی کا وسیلہ۔ اس میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں، اہل بیت طہارہ آ جاتے ہیں، اولیاء کرام آ جاتے ہیں، بے شمار اللہ والے صلحاء آ جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہے نبی کا وسیلہ، ایک ہے غیر نبی کا وسیلہ۔ اس ایک حدیث پاک سے دونوں کا ثبوت ملا۔ اللہ کے نبی کا وسیلہ پیش کرنا بھی سنت صحابہ، اور غیر نبی کا وسیلہ پیش کرنا بھی سنت صحابہ۔ ایک دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی، ایک ہوتا ہے ذات کا وسیلہ، ایک ہوتا ہے اعمال کا وسیلہ۔ جو لوگ وسیلے کو نہیں نہ مانتے وہ کہتے ہیں شرک ہے، کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو درمیان میں کسی کو کیوں ڈالتے ہو، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں شرک ہے۔ اب وہ جو شرک کہتے ہیں وہ ایک چیز کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں وہ آیت کریمہ موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اے ایمان والو، استعینوا، مدد کیسے طلب کرو اللہ سے؟ یا نماز کے ذریعے یا صبر کے ذریعے۔ علماء نے فرمایا نماز بھی عمل ہے اور صبر بھی عمل ہے، تو اعمال کا وسیلہ یہ تو قرآن نے ثابت کر دیا۔ پیچھے رہ گئی تھی ذات، انہوں نے کہا، انکار کرنے والوں نے، وہ کہتے ہیں اعمال کا وسیلہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یا اللہ میں نے 100 رکعت پڑھی ہے، یا اللہ میں نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، یا اللہ یہ میں کلمات طیبات پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے کرم کی برکھا برسا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اعمال کا وسیلہ جائز ہے، مگر ذات کا، وہ نبی کی ذات ہو یا غیر نبی کی، وہ کہتے ہیں یہ وسیلہ جائز نہیں۔ اسی ایک حدیث پاک سے اور اسی ایک عمل عمر فاروق سے نبی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا بھی ثابت ہوا، اور غیر نبی کا وسیلہ پیش کرنا بھی ثابت ہوا، دو چیزیں۔ اور تیسرا، مطلقاً ذات کا وسیلہ پیش کرنا بھی ثابت ہوا۔ یعنی جیسے عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اسی طرح کسی ذات کا، کسی ہستی کا، کسی بندے کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا وسیلہ، یہ بھی سنت صحابہ ہے، اور یہ سنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کا عقیدہ۔